بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو پانڈر۔ آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے دوستی۔ دوست کیا ہوتا ہے، دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ اب اس میں آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ٹینجیبلز، یعنی ٹینجیبل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے، جیسے 2+2 4۔ اور ایک چیز ہوتی ہے انٹینجیبل جو کہ کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ کردار۔ تو دوستی کی جو بنیاد ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی بچپن کی جو دوستی ہے وہ بہت پائیدار ہوتی ہے، مطلب ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ٹینجیبل مطلب نہیں ہوتا، یعنی جو کیلکولیٹ کیا جا سکتے وہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو جب آپ دوستی کی بنیاد جو ہے وہ ہے آپ کی اخلاقی قدریں، آپ کے جو خیالات ہیں، جو بلیفز ہیں وہ مشترک ہونے چاہیے، آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے، یعنی ہر وہ چیز جو کہ انٹینجیبل ہے اور اس کا کوئی ٹینجیبل سے تعلق نہیں ہے، یہ بنیاد ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ دوستی کیسے شروع ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، تو اس کے بعد وہ پڑوسی تھے اور وہ کافی عرصہ 15 سال پڑوسی رہے، اور پھر وہاں پہ ان کی جو دوستی تھی وہ شروع ہوئی، اور اس کے بعد وہ دوست رہے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہیں فرما گئے دنیا سے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں، اس کے بعد آ جاتی ہے کہ جی پھر دوستی کے تقاضے کیا ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت شروع ہوئی اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ذرا ٹھہر جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا کمپینین مل جائے، ویٹ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے انتظار کیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا دوست ہے اور میرا دوست جو ہے وہ میرے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے، تو میری حفاظت اللہ نے کرنی ہے، تو اس کی بھی حفاظت ان کی حفاظت بھی جو ہے وہ اللہ کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک جو ان کی امت ہے، ہمارے لیے بھی ایک مثال قائم کرنی تھی کہ جی دوست جو ہے وہ اس طریقے سے کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جی مکہ سے مدینہ شریف جس وقت تشریف لے گئے تو کتنا فاصلہ تھا، وہ تقریباً 450 کلومیٹر یا 300 میل سے تھوڑا سا کم۔ تو اس میں خطرات بھی آئے، وہ غار میں بھی رہے، 3 دن 3 راتیں رہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے جو کافر تھے، جو دشمن تھے، وہ پیچھا بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور دوست ان جو تھے، جب حضرت ابو صدیق تھوڑا پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، پر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جو مطلب ہے تقاضا ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا یہ جو آپ کی ہماری زندگی ہے دنیاوی، اس پہ آ جاتے ہیں، جو ابھی کی زندگی ہے۔ تو میرے ایک بہت پرانے دوست ہیں، استاد ہیں 1972 کے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور کافی عرصہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو استاد ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ ہو جاتا ہے، پھر آپ ان سے وہ باتیں بھی پوچھتے ہیں جو کہ آپ کلاس میں نہیں پوچھ سکتے یا وہ مناسب نہیں ہوتی۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ سر، یہ آج سے کوئی تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے،
میں نے کہا سر آپ یہ بتائیے کہ ایک فرینڈ جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو انہوں نے مجھے انگریزی میں بتایا، ان سمپل ورڈس، the one to whom you can talk hard to and he comes for your help when the chips are down. تو میں نے آگے سے فکرہ مکمل کرتے ہوئے کہا and untold. انہوں نے کہا ہاں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں نے جب پوچھا ان سے کہ سر دوست کی کیا تعریف ہے، دوست کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ دل کی بات کر سکیں، اور جس وقت آپ مشکل میں ہوں تو وہ آپ کی مدد کو آپ پہنچے. تو میں نے آگے سے فکرہ جو مکمل کیا کہ جی بغیر بتائے، تو انہوں نے کہا ہاں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ دوستی کی بنیاد جو ہے وہ کردار کے اوپر ہے، اخلاقیات کے اوپر ہے، اور آپ کے جو بلیفز ہیں اس چیز کے اوپر ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہ جی اچھا وہ امیر آدمی ہے، میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تاکہ کل کو میرے کام آئے گا، لیکن یا یہ جو ہے یہ سیاستدان ہے، میں اس کا دوست بن جاتا ہوں تاکہ کل کو یہ میرے کام آئے گا. یہ کوئی صنعت کار آدمی ہے، اس کے میں کام آتا ہوں تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں تو کل کو جو ہے یہ میری جو فیکٹری ہے یا کاروبار ہے اس کے چلانے میں میری مدد کرے گا یا میری مالی امداد کرے گا. اس طریقے سے بنیاد اس پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ دوست بن جاتے ہیں تو پھر تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ جی دوست کی پھر ہر صورت میں آپ نے مدد کرنی ہے جب بھی اس کو ضرورت ہو. اچھا اب اس مدد میں بھی جو آج کل یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اس نے میرا کام نہیں کیا، وہ میرا دوست تھا، لہذا اب چونکہ کام اس نے ہوا نہیں ہے تو اس لیے وہ میرا دوست نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ دوست سے توقع یہ رکھیں کہ جی جب اس نے آپ کے کام کی کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے آپ کی مدد کی ہے، کام ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس نے اپنی نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ آپ کی، خواہ وہ مالی مدد تھی یا دوسری مدد تھی، کوئی اور مدد تھی، لڑائی جھگڑے میں مدد تھی یا کسی اور طریقے سے، اس نے کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو بات ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ دوست کو کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور یہ ہم نے پریکٹیکل بھی کیا ہے کہ ہمارا ایک خاندانی دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم کسی دوست کو بلائیں اور آ کر وہ ہماری مدد کرے. اس لیے نہیں کہ ہمیں ان کے اوپر اعتبار نہیں تھا، ہم ان کو مشکل نہیں ڈالنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ نہیں، ہم خود اپنا یہ مسئلہ جو ہے یہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو دوست کو خواہ میں بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ہر دوست کو دوسرے دوست کی مدد کرنی چاہیے جب بھی اس کو ضرورت ہو. تو آپ نے وہ جو ایک قصہ تو سنا ہوگا کہ ایک لڑکا تھا تو وہ اپنے باپ کو ہر وقت کہتا ہے آپ کے کیا دوست ہیں، یہ معمولی دوست آپ نے بنائے ہوئے ہیں، میرے دوست جو ہیں وہ دیکھو فلاں دوست ہے، فلاں دوست ہے، اس کی اتنی زمین ہے، اتنے کارخانے ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے محل ہیں، اتنا فلانا ہے، یہ ہے وہ. ایک دن تو باپ چپ کر جاتا تھا. ایک دن باپ نے کہا کہ اچھا یار دیکھو آج آپ کے دوست کے پاس چلتے ہیں. تو وہ ایک دوست کے پاس گئے تو اسے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ مشکل آن پڑی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں. تو اس نے کہا بھائی نہیں، ہم اس قسم کے آدمی نہیں ہیں، تو آپ چائے وائے پئیں اور بس اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا ابھی والد ان کے جو تھے بیٹے کے، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ بتاؤ اب آپ کا اور کون سا دوست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی فلاں دوست ہے. تو اس نے کہا یار وہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی اتنے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم نے جو ہے نا مطلب ہے وہ آپ کو پھر واپس کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہمارا تو جو پیسے تھے وہ سارے کاروبار میں لگ گئے ہیں، تو اس لیے ہم تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بس یہ چائے پئیں اور مطلب ہے کہ بس یہ ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو وہ آ گئے. اب باپ نے کہا کہ چلو آؤ اب میں اپنے دوست کے پاس جو ہے وہ آپ کو لے جاتا ہوں. تو وہ پہلے دوست کے پاس گیا، انہوں نے پہلی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یار یہ کون سی بات ہے، چلو یار جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل کر دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں یار اللہ معافی دے، ہم کوئی
لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہی ہیں. میں تو اب صرف اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا کہ دوست کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ دوسرے کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ وہ نہ کوئی مالی پریشانی ہے تو اتنے پیسے چاہیے ہیں تو وہ آپ مجھے دے دیں. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یار، یہ میں وہ دودھ اس نے اٹھایا ہوا تھا، باہر سے آیا تھا کہیں کھیتوں سے. تو اس نے کہا یہ میں دودھ اندر رکھا ہوں. اندر گیا وہ اور اپنی جو بیوی تھی اس کی وہ زیورات لے آیا. کہتا ہے یار وہ پیسے تو نہیں ہیں لیکن یہ میری بیوی کے زیورات ہیں، تو یہ آپ جائیں اور ان کو بیچ دیں اور اس کا اپنا جو مطلب ہے پرابلم ہے وہ حل کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے جب ہوئے تو دے دینا یا نہ دینا یا جو بھی ہے. تو اس نے کہا نہیں، اللہ کا فضل ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ یہ رکھیں، میں نے کیوں زیورات آپ لوگوں کے بیچنے ہیں، میں تو صرف اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا کہ دوست کیا ہوتا ہے. تو دو باتیں جو ہیں وہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں میں نے. ایک بات ہے کہ جی دوستی کی بنیاد جو ہے اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ کے اخلاق کی اقدار، آپ کے بلیفز اور آپ کا کردار جو ہے اس کے اوپر، یعنی بنیاد جو ہے وہ بے لوث ہوتی ہے. لیکن جس وقت آپ دوست بن جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ تقاضے جو ہیں وہ مالی بھی ہو سکتے ہیں، وہ تقاضے جو ہیں وہ بدنی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو بھی مطلب ہے کہ دوست آپ کی مدد مشکل میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تقاضے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ دوست نے کوشش کتنی کی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس نے کوشش کتنی کی ہے. تو دوست جو ہے وہ نیک نیتی سے انٹولڈ، بغیر بتائے ہوئے آپ کی مدد کرے گا. تو آج میں نے یہ باتیں کرنی تھی. اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ایک بات جو میں کہتا ہوں کہ کمنٹس میں آپ مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ نہیں جی آپ نے یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ تو اس طرح تھی، تو اگلی ویڈیو میں تاکہ میں یہ بھی ڈال دوں. تھینک یو ویری مچ. والسلام.